تو جب رسول اللہ نے اپنا کسی کو خلیفہ جانشین معین نہیں کیا تو آپ یہ کیسے اس حدیث کو ابو بکر عمر کی خلافت کے بطور نص پیش کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، اقتدا کیسے کی جائے گی جب ان کے درمیان اس قدر کیا ہے اختلاف پایا جاتا ہے؟ وہ موارد جن میں عمر نے ابو بکر کی مخالفت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک کافی عرصے سے ایک موضوع جس کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، ایک کورس کروایا گیا رد روافظ کے نام سے، اور اس پہ کافی سارے لیکچر دیے جناب محقق دوران شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب نے۔ انہوں نے کچھ لیکچرز دیے رد روافظ کے نام سے۔ اب ہم ان کے جواب میں جو اب اپنا کورس شروع کر رہے ہیں رد نواسب، یعنی رد النواسب جو ہے وہ انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں، اور نہایت تفصیل سے ان کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے۔ ممکن ہے ہمارا یہ کورس جو ہے ان کا تو ایک ایک گھنٹے پہ مشتمل ہے اور 4 یا 5 ایپیسوڈ ہیں، لیکن ہمارے جو جوابی اقساط ہیں وہ ممکن ہے کافی سارے اقساط پہ مشتمل ہو، طولانی ہو جائے، چونکہ یہ ایک حدیث بیان کر جاتے ہیں، اب اس ایک حدیث کے اوپر ہمیں آدھا گھنٹہ کلام کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے انشاءاللہ نہایت تفصیل سے اور دقیق انداز میں ہم ان کے تمام اعتراضات اور ہر بیان کی ہوئی چیز کا جواب دیں گے، اور کوئی قط و برید نہیں کریں گے کہ ہم نے سیاق کاٹ دیا، سباق کاٹ دیا، بالکل آپ کو تسلسل سے سنائیں گے اور ان کی ایک ایک بات پہ گرفت کریں گے۔ چلتے ہیں قاسمی صاحب کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ازہری اور معزز مکرم علماء کرام، طلباء عزام، آج ہمارا موضوع حدیث قرطاس ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے چند بنیادی چیزوں پر پہلے تبصرہ کر دینا اور ان کی وضاحت کر دینا مناسب ہے۔ اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ خطبے میں بھی تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے یہودیو، کیا تم ابھی یہاں پہ ان کا، کیونکہ ہم نے یوٹیوب سے لائیو چلایا، ایڈ ہے، یہ ایڈ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس ابتدا میں ہی کچھ ایسی احادیث پڑھتے ہیں کہ جن سے ان کے اپنے علماء نے کافی استدلال کیا ہے، وہ ذرا سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواب دیں گے۔ آیت میں نے اس لیے منتخب کی ہے کہ اسلام کے خلاف اور اہل سنت کے خلاف جتنے لوگ غرضہ سرائیاں کرتے ہیں، ہم نے ان کا ایک چور پکڑا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ تمام دلائل پر نظر نہیں رکھتے اور کسی ایک آیت یا کسی ایک حدیث کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں، جبکہ بے شمار آیتیں اور بے شمار حدیثیں اس موضوع پر اور موجود ہوتی ہیں جن کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعد میں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور ان میں تطبیق دینا چاہیے تھی، اور ان میں ترتیب دینا چاہیے تھی، اور تقدم اور تأخر کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا۔ اور وہ جو قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے اصول اور ضوابط علماء نے اصول فقہ کے اندر درج کیے ہیں، ان کے مطابق تحقیق کو رخ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ اس کے برعکس چونکہ تشکیک پیدا کرنے کا ایک مشن لے کے اسلام کے خلاف ملحدانہ طریقے سے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تشکیک پیدا کرنے کے لیے اسلام کے خلاف ملحدانہ طریقے سے، جبکہ آپ کی اپنی ہی کتابیں ملحدین کو مواد فراہم کرتی ہیں۔ آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں کہ جو ایسے افراد نے جو اسلام مخالف ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر کردار کشی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں میٹر آپ کی کتابوں کا ہے۔ کیونکہ آپ کی کتابیں مملوء ہیں اس طرح کی چیزوں سے، بھری پڑی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں نہ کوئی قط و برید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہم آپ کی روایات میں کوئی خیانت کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی بخاری مسلم ہے، وہ آپ کے محدثین نے ایسا اہتمام کر دیا کہ کسی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا کسی ایک بات یا کسی ایک جملے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے الفاظ مکمل نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ تک نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ بات میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ غضب کیا جا رہا ہے۔ اب عوام کی بلا جانے کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک بات بتائی ہے اور 10 چھپائی ہیں۔ وہ جو اچھا، ابھی مفتی صاحب کا یہی اعتراض کہ ایک بندہ ہے، اس نے ایک بات بتائی ہے، 10 باتیں چھپائی ہیں، یہی کام مفتی صاحب خود بھی کریں گے۔ مفتی صاحب، ہماری تو روش ہی یہی ہے کہ ہم ایک روایت کی جب تحلیل کرتے ہیں، آپ کی اس کی دلالت کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں۔ یہ علماء تشیع کا وتیرہ رہا ہے، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ البتہ آپ لوگ ہیں کہ جو فقط اس ایک روایت سے تمسک کرتے ہیں اور جناب اسی کو حضرت عثمان کا کرتا بنا لیتے ہیں، اور آج آپ جو کام کریں گے اس کے جواب میں ہم انشاءاللہ آپ کو دلالتاً جو جواب دیں گے وہ آپ کی ہی روایات سے، اور کئی روایات کو ایک ساتھ رکھیں گے اور جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بتا رہا ہے
وہ تو ایک سادہ آدمی سن رہا ہے، جو اس نے چھپائی ہے اس چھپائی ہوئی بات کا اس بیچارے کو کیا پتا۔ میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پر کس کس کی پیروی لازم ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم الامرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ ایک اب یہ جو حدیث مفتی صاحب آپ نے پڑھی ہے، ہمارا آپ سے تقاضا ہے، آپ کے تمام ماننے والوں سے تقاضا ہے، تمام اہل سنت مولویوں سے تقاضا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہا کہ شیعہ، کیونکہ رد الروافض کورس ہے، رافضی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بات بیان کرتے ہیں 10 باتوں کو چھپاتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے اپنے مقدمے میں ہی، اور اس حدیث کو آپ رکھ رہے ہیں دیگر روایات کے ساتھ، اور اس سے نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو رسول اللہ کے بعد اقتداء اور پیروی کرنی ہے تو اس پیروی کرنے کے پروٹوکولز کیا ہوں گے؟ تو آپ نے جو یہ پہلی حدیث پڑھی ہے، آپ سے تقاضا یہ ہے برائے مہربانی تمام ان کے ماننے والوں سے ہمارا تقاضا یہ ہے، بلکہ ہمارا چیلنج ہے، ایک صحیح سند پیش کر دیں، ایک صحیح سند پیش کر دیں اس روایت کے اوپر کہ یہ جو فرمایا کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت، ایک صحیح سند روایت پیش کریں۔ یہ تو خیانت آپ نے کی، ابتدا میں ہی خیانت کر دی آپ نے، یعنی رد الروافض کورس میں آپ ہی نے آ کر شروع میں خیانت سے کام لیا، اور ایسی حدیث کو استدلال کے طور پہ پیش کیا کہ جو اصلاً قابل استدلال نہیں ہے، جو حجت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے نبی کی سنت۔ اب اس ایک حدیث کو پکڑ لیں تو عام آدمی تو جھوم جائے گا اور اس سے وہ کافی حرف آخر سمجھ لے گا۔ کیوں پکڑے گا؟ حدیث اصلاً یہ قابل تمسک نہیں ہے، سائڈ پہ جائے گی۔ لیکن ایک حدیث اور بھی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح و سناد کے ساتھ روایت موجود ہے، آپ کے علماء نے تصریحات کی ہیں اس کی، ناصر الدین البانی نے تو فقط زید بن ارقم سے اس کے 5 طرق نقل کیے ہیں، یعنی حدیث ثقلین جو اصل حدیث ثقلین ہے کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطرت، ایک اپنی اہل بیت۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ان حدیثوں کو جمع کیجیے۔ پہلی حدیث کتاب و سنت والی موطا امام مالک میں ہے، یہ دوسری حدیث کتاب اور اہل بیت والی یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک بات بتا کے آگے چلوں، کچھ لوگ آپ کو پہلی حدیث بتاتے ہوئے اور دوسری نہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ آپ کو دوسری حدیث بتاتے ہوئے اور پہلی چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ جو روش ہے کہ کچھ لوگ کیا کریں گے، ایک حدیث بتائیں گے، سنتی بتائیں گے، اور حدیث ثقلین جو کتاب اللہ و عطرتی والی روایت ہے وہ کیا کریں گے، چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے لوگ کیا ہیں، وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ اس روایت کا حال دیکھیں، الموطا سے جو یہ پیش کر رہے تھے، الموطا امام مالک، یہ ملاحظہ فرمائیں، الدکتور بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ، مالک کی حدیث ہے کہ انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما مسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ ایک نمبر پہ کیا کہتے ہیں، یہ اس کو کہا جی ھذا محفوظ معروف مشہور عن النبی عند اہل، وہ کہتے ہیں احادیث من احادیث ابی ہریرہ عمرو بن پھر اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ اس میں سالم بن موسیٰ ہے وہ متروک ہے، پس ابو ہریرہ کی حدیث ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد حاکم نے بھی نقل کیا، حاکم نے اسماعیل بن ابی اویس سے نقل کیا۔ اب یہ آ کر تمام اسناد کا ذکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی جو حاکم میں نقل ہوئی وہ بھی ضعیف ہے، اس کے علاوہ جو دیگر التمہید میں جو نقل ہوئی وہ بھی ضعیف ہے۔ وہ کہتے ہیں پس اس حدیث کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، لیکن ابن عبد البر نے کیا کہا کہ جی ھذا محفوظ معروف مشہور عن النبی، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ جی اہل علم کے نزدیک اس کی شہرت اتنی ہے کہ جو مستغنی کر دیتی ہے نیاز سے، یعنی سند کی تحقیق سے مستغنی کر دیتی ہے، بے نیاز کر دیتی ہے۔ بھائی کوئی صحیح سند تو پیش کریں، آپ کے پاس ایک اس کے اوپر صحیح سند موجود نہیں ہے، اور آپ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ جناب کس کے مقابلے میں لے کر آ رہے ہیں اس حدیث کے مقابلے میں کہ جس کے تصحیحات آپ کے اپنے علماء نے پیش کی، البدایہ والنہایہ الجزء الخامس
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा से वापस आ रहे थे गदीर खुम पर उन्होंने क़याम किया, वहाँ पे क्या फरमाया कि इन्नी कद तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक अपनी इतरत अहले बैत। ठीक है, और क्या कहा, क़ाल शेखुना अबू अब्दुल्लाह ज़हबी हादा हदीसुन सही, ये हदीस क्या है, सही है। लिहाजा ये एक तरीक़ बयान किया है फ़कत, इसके कई तरीके इनके अपने उलमा ने इसकी जो है वो तसरीहात की हैं कि ये रिवायत सही है। ये मैं एक और दिखाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएँ। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी कहा कि हदीसुल ज़ैद लहु अन्हु तुरुकुन खम्स, इसके 5 तुरुक हैं। पहला तुरुक हज़रत अबू तुफ़ैल से है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती। ठीक है, उसके बाद ये इसके 5 तुरुक आगे सारे बयान करते हैं कि इसके 5 तुरुक हैं। उसके अलावा इसके दीगर भी उलमा ने तुरुक बयान किए हैं। तो ये रिवायत जो है वो तकरीबन मुतवातिर रिवायत है। एक और हम बयान करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ। शरह मुश्किलुल आसार, ये ज़ैद बिन अरकम से ही, का इन्नी कद तरक्तु फ़ीकुम सक़लैन अहदुहुमा अकबर मिनल आखिर किताबुल्लाह व इतरती अहल बैती फ़ल हदीस सही। काला अबू जाफ़र, अबू जाफ़र क्या कहते हैं, ये हदीस सही है, इसके किसी एक रावी पर भी तान वारिद नहीं होता। ये हदीस इस कदर सही है, यानी सही आला जिसे आप कह सकते हैं। तो लिहाजा ये जो कासमी साहब बात कर रहे हैं कि कुछ लोग एक बयान करते हुए नज़र आएंगे, दूसरी छुपा लेंगे, यानी मुवत्ता की बयान कर रहे होंगे सुन्नती वाली और सकलैन छुपा लेंगे, ये तो करेंगे ख़यानत, चूँकि सही रिवायत को छुपा रहे हैं। लेकिन जो लोग सकलैन इतरती वाली रिवायत को बयान कर रहे हैं, ये लोग ख़यानत नहीं कर रहे और दूसरी छुपा रहे हैं। कौन सी, सुन्नती वाली। वो इसलिए चूँकि उसके ऊपर सही सनद आपके पास नहीं है, वो रिवायत असलन इस रिवायत के मुकाबले में आने की सलाहियत ही नहीं रखती। पहला नुक्ता ये, तो मुफ्ती साहब आपने खुद यहाँ पर एक डंडी मारी है जो नाज़रीन हमने आपके सामने रखी। आगे सुनते हैं, आगे भी इन्होंने कुछ बयान किया है। और सुन्नी तमाम हदीसें बिलक वक्त सामने रख के फैसला करता है। सुन्नी, आप सुन्नी है ना, क्या कर रहे हैं, सब हदीसें रखें लेकिन हदीसें सही भी तो होनी चाहिए। ज़ईफ़ हदीसें रख के सुन्नी फैसला करता है। आगे से वाह वाह क्या बात है, सुन्नी तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई। आगे से किसी ने उठ के मौलवी साहब से ये नहीं पूछ लिया, मौलवी साहब जरा इसकी कोई एक सनद तो पढ़ दें, सही सनद पढ़ दें इसकी। अभी बात हतमी नहीं हुई। तीसरी हदीस सुनिए, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इक़्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर। जामे तिर्मिज़ी में हदीस, मेरे बाद 2 बंदों की पैरवी करना होगी, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है। अब मौलवी साहब ने एक और हदीस पढ़ दी। अब आप कहेंगे कि भाई मौलवी साहब ने तो तबाही फेर दी और रिवायत पढ़ दी कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तदा करनी किसने फरमाया, रसूल ने फरमाया। और रसूल ने आपको हज़रत अबू बकर उमर की इक्तदा का हुक्म दिया है कि आपने इनकी इक्तदा करनी है। पहले तो हम इसकी सनद पे कलाम करते हैं, फिर हम इसके मतन और दलालत के ऊपर बहस करेंगे और अहले सुन्नत की दीगर रिवायात से इसके मतन में हम मुनाक़शा करेंगे। जो ये मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि रवाफ़िज़ क्या करते हैं, वो इसी एक ही रिवायत को ले लेते हैं और उसी के ऊपर शोर शराबा करते हैं, उसके साथ दीगर रिवायात को नहीं रखते। हम दीगर रिवायात को भी आपके सामने रखेंगे। ये जो मुफ्ती साहब ने हदीस पढ़ी, ये मुख्तलिफ़ किताबों में आई है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये सुनन तिर्मिज़ी में आई है। ठीक है, अल अहदीसुल मुअल्ला ज़ाहिरुहा सिहा, कि वो अहदीस के ज़ाहिरन जो हैं वो आपको सही लगती हैं लेकिन वो उनमें ज़ाफ़ पाया जाता है। ये मुक़बिल मिन हादी अल वादिई, वो क्या यहाँ पे सफ़ा नंबर 118 में बयान करते हैं। क़ाल तिर्मिज़ी, तिर्मिज़ी साहब क्या बयान करते हैं, इसी हदीस को बयान कर रहे हैं। सनद देखिएगा, अब्दुल मलिक बिन उमैर अन रिबई वहुवा इब्ने खिराश अन हुज़ैफ़ा। अच्छा, अब्दुल मलिक बिन उमैर रिबई से और वो हुज़ैफ़ा से कि इक़्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर। कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसन, जो तिर्मिज़ी साहब ने हुक्म लगाया। वो कहते हैं नहीं भाई ये मुनक़ते है। यहाँ पे तिर्मिज़ी साहब ने क्या किया, इज्तिबा किया, ये मुनक़ते है, क्योंकि अब्दुल मलिक बिन उमैर का सिमा रिबई से नहीं है। रिबई और अब्दुल मलिक का सिमा आपस में नहीं है कि इसने से हदीस सुनी हो, बल्कि इसका सिमा उसके ग़ुलाम रिबई हिलाल से है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं वह हिलाल मौला रिबई, यानी जो रिबई का ग़ुलाम है हिलाल, वो क्या है, मजहूल है। पहली बात कि
یہ جو اس کی سند میں جیسا کہ عبد الملک بن عمیر ہے، اس کا سما ربعی سے نہیں ہے بلکہ ربعی کے غلام ہلال سے ہے۔ اب وہ جو ہلال ہے، جو ربعی کا غلام ہے، وہ مجہول ہے۔ اچھا، اور اس سے عبد الملک بن عمیر نے کوئی روایت نہیں کی۔ اچھا، یہ ایک پہلا نقطہ ہو گیا۔ اور آگے بھی بیان کرتے ہیں کہ ربعی بن حراش لم یسمع من حذیفہ، اس سے حذیفہ اصل سماع نہیں ہے۔ یہ جو بیان کیا نا کہ ہوا ربعی عن حذیفہ، کہتے ہیں اس کا سماع، اس سے اصل حدیث ہی نہیں سن رکھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور جو اس کے لیے ابن مسعود کی اور انس کی حدیث پیش کی جاتی ہے بطور شاہد کے، اور بعض ارناؤت جیسے لوگوں نے بطور شاہد کی پیش کیا، وہ کہتے ہیں وہ بھی صلاحیت نہیں رکھتی کہ بطور شاہد، چونکہ یہ روایت جناب حذیفہ سے بھی نقل کی جاتی ہے، عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل کی جاتی ہے، انس سے بھی نقل کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت کے محقق کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ وہ بھی منقطع ہیں اور شدیداً ان میں ضعف پایا جاتا ہے۔ تو یہ روایت کی ابتدائی طور پہ سندی حیثیت ہوگی۔ ہم آگے بھی رکھتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ المصنف لابن ابی شیبہ، المجلد الثامن عشر، اس کی 18ویں جلد ہے، یہ سعد شسری کی تحقیق کے ساتھ۔ اس میں صفحہ نمبر 10 پہ کیا ہے، وہی عبد الملک بن عمیر، صحیح، ان مولا لربعی بن حراش ان ربعی بن حراش ان حذیفہ۔ یہاں پر کیا ہے جی، اقتدوا بالذین من بعدی، اور کہتے ہیں اشارہ ہے ابو بکر عمر کی طرف۔ 9ویں نمبر پہ کیا کہتے ہیں، مجہول، سند مجہول ہے۔ کس وجہ سے؟ ربعی بن حراش کی جو غلام ہے اس کی جہالت کی وجہ سے۔ اچھا، وہ مجہول ہے جی، اس کی سند کیا ہو گئی، مجہول ہو گئی۔ تو لہٰذا ایک اور موقع کی تصریح۔ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اس میں بڑا لطف آنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں اتنی ڈنڈیاں ماری ہیں، آپ کی سوچ ہے۔ سلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوع، کس کی؟ ناصر الدین البانی۔ یہاں پہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جی اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، ضعیف کیا ہے جی، روایت کیا ہے، ضعیف ہے۔ اچھا جی، ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ روایت جو ہے فضائل الصحابہ میں متعدد مقامات پہ نقل ہوئی ہے۔ کتاب فضائل الصحابہ، وسیع اللہ بن محمد عباس، الجزء الاول، اس میں روایت نمبر 293، کیا کہتے ہیں جی 293 کو، اسنادہ ضعیف۔ اس کے بعد 294، کیا کہتے ہیں، اسنادہ ضعیف۔ اب یہ جو 293 اور 294 ہے، اس کے اگر آپ دیکھیں وہی عبد الملک بن عمیر ہے۔ ابھی عبد الملک بن عمیر پہ بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ربعی بن حراش ہے اور حذیفہ سے، یہ وہی، اس کی سند وہی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے وہ متفاوت ہے، وہ سلمہ بن کہیل اور وغیرہ وغیرہ سے۔ اچھا، اس کے بعد 500 اسی کتاب میں 526 نمبر پہ یہی روایت، پھر عبد الملک بن عمیر ان منذر ان ربعی ان حذیفہ۔ اچھا، وہی روایت، اور کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ھذا اسناد ضعیف۔ اب دیکھیں وہی روایت عبد الملک بن عمیر ان ربعی ان حذیفہ والی، اور کہتے ہیں جی اسناد صحیح۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے سند صحیح ہو گئی؟ عبد الملک بن عمیر کا ربعی سے سوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ روایت ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی سما کی تصریح بھی موجود نہیں ہے کہ بھائی اس نے اس سے سنا ہے، پہلی بات۔ دوسرا ہے کہ اس کا سما ثابت نہیں ہے، آپ کے اپنے عالم کی ہم تصریح دکھا چکے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس کا سما اس کے غلام سے ہے ربعی کے، اور وہ مجہول ہے، تو لہٰذا وہ بھی کھاتا کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سند ایسے ہی ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں جی اس کی صحیح نہ صحیح ہے، اور گزر چکی ہے یہ حدیث 198، 293، 294 میں، یہ بیٹھے بیٹھے سند صحیح بنا دی، کوئی دلیل نہیں۔ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ اپنے جب ابو بکر عمر کے فضائل کی بات آتی ہے تو سندیں ایسے یوں ٹھیک ہو جاتی ہیں بھائی۔ اچھا، ابھی جیسا کہ میں نے سعد شسری کا دکھایا، اس نے کہا بھائی یہ مجہول ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو مقبل الوادعی کا دکھایا، مستدرک کا یعنی محقق ہے، اس کی ایک کتاب بھی ہے رجال مستدرک حاکم نشاپوری، تو وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ سماع ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی تو ایک اور دلچسپ نقطہ بھی آئے گا، لسان الميزان ابن حجر اسقلانی، یہاں پر کہتے ہیں یہ ابن عمر سے مرفوع نقل کرتے ہیں، اقتدوا بالذین من، وہی وہ کہتے ہیں فہذا لا اصل له من حدیث مالک، اس کے کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں معروف جو ہے وہ حذیفہ بن یمان سے ہے، یہ والی تو اس کا اصل ہے ہی نہیں۔ اور اکیلی جو اس کی تخریج کے بعد کہتے ہیں یہ منکر ہے، اس کی اصل کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دفعہ گئی سائٹ پہ۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں سب سے دلچسپ مرحلے میں، المستدرک علی الصحیحین، ٹھیک ہے جی، اس کی 3ری جلد۔ یہاں پہ اسی
روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر 44-55 44-55 پہ روایت کو نقل کیا کس نے؟ حاکم نیشاپوری نے، اور اس میں کون ہے؟ وہی عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش، وہی سند ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ بڑی فضائل الشیخین میں واضح اور روشن ہے، اس پہ بڑی اسناد ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس سے اس حدیث کی صحت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں وَقَدْ وَجَدْنَا لَهُ شَاهِدًا، ہم نے اس کا حدیث کا ایک شاہد بھی ڈھونڈا ہے اور وہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کون سی؟ عبداللہ بن مسعود کی۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت کو یہاں پہ نقل کیا، اور نیچے ذہبی صاحب نے جو حاکم نیشاپوری نے کہا کہ نا ہم نے بڑی صحیح سند ڈھونڈی ہے، وہ کہتے ہیں سند ہو واہن، ٹھیک ہے، اس کی سست سند ہے، اصلا یہ سند جو ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہے، تو لہذا یہ سند بھی جو ہے وہ فارغ ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، یہاں پہ دیکھیں عبد الملک بن عمیر عن ربعی بن حراش، جہاں پہ سماع ثابت نہیں ہے، یہ 1 2 3 4 حدیثیں پیش کرتے ہیں، ذہبی کہہ رہا ہے جی صحیح۔ بھائی کیسے صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، صحیح کیسے ہو گئی جب سماع ثابت نہیں ہے، اس کا غلام مجہول ہے، ان ہلال، ہلال سے مولا ربعی جو کہ مجہول ہے، تو یہ سند کیسے صحیح ہو گئی؟ کیونکہ ہاں پھر یاد آیا کہ بھائی چونکہ یہ حضرت ابو بکر عمر کی شان میں تھی تو لہٰذا یہاں پہ سند صحیح ہونا بنتی ہے۔ تو یہ ایک نقطہ۔ اب اس سے بھی ایک اور دلچسپ نقطہ ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، یہ ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ کو ابن حزم اندلسی الحکام فی اصول الاحکام میں تصنیف الامام الجلیل محدث الفقی فخر اندلس جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ابن حزم اندلسی الشیخ احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ، مجلد کون سا ہے جی؟ الجزء السادس ہے، 6 جلد ہے، صفحہ نمبر 80 ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الرِّوَایَةُ، یہ جو روایت ہے کہ اقتدوا بِالَّذِینَ مِن بَعْدِی فَحَدِیثٌ لَا یُصِحُ، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مروی ہے کس سے؟ ان مولا ربعی کے غلام سے جو کہ مجہول ہے، اور مفضل زبی سے، ولیس بحجہ، وہ بھی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں اس کا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور سند سے سالم المرادی اور ان عمرو بن حرم عن ربعی بن حراش، وہ کہتے ہیں سالم ضعیف ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں بعض نے ہلال مولا ربعی سے بھی اس کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ مجہول ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے درمیان کس کا، اب یہ دلالت کی خود بحث کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر خالف عمر فی نحو 30 قضیہ، یعنی عمر نے اور ابو بکر میں کس قدر اختلاف، یعنی اس کی مخالفتیں اس قدر، یعنی 30 کے قریب قضایا میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ وَأَبَا بَكْرَ اخْتَلَفَا، ابو بکر اور عمر آپس میں اختلاف رکھتے تھے، کئی قضایا میں، کئی مسائل میں ابو بکر عمر میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب ابو بکر عمر میں اختلاف پایا جا رہا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکیم اور ایک دانا شخصیت سے اس طرح کی حدیث صادر ہو سکتی ہے کہ میرے بعد میں کہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو؟ بھائی کس کی اقتداء کرنی ہے؟ ابو بکر کی، عمر کی؟ کیوں؟ کیونکہ ان میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، تو رسول اللہ نے تو خود ہمیں اختلاف میں مبتلا کر دیا، ہم نے ابو بکر کی اقتداء کرنی ہے یا عمر کی اقتداء کرنی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم متعہ انجام دیتے تھے ابو بکر کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں عمر نے آ کے اس سے منع کر دیا، تو عمر نے آ کے منع کر دیا، اب اقتداء ابو بکر، جیسے اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیٹی متعہ کرتی تھی کیونکہ باپ اس کا اجازت دیتا تھا، رسول اللہ اجازت دیتے تھے، لیکن عمر صاحب آئے تو انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جب ان خود بیان کر رہے ہیں، آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی کیسے آپ اتباع کریں گے، کس چیز جن میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے؟ متعذر ممتنع لا یقدر علیہ احد، جب ایسے موارد ہوں کہ جن میں ان دونوں کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اقتداء کرنا مشکل اور ممنوع ہے، ممتنع ہے، اور کوئی ایک بھی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ کیا کرے؟ اقتداء کرے۔ آگے اگلے صفحے میں دیکھیں 128 پہ کیا بیان کیا، یہ بڑا دلچسپ ہے جی، توجہ کیجئے گا۔ اب وہ کہتا ہے ان علماء اہل سنت کی یہ خیانتیں کیسے کرتے ہیں، اپنے ہی علماء کی، ان کا آپس میں پھڈا جو ہے نا یہ ہمارے بڑے کام کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل قیاس کے عجیب ترین کاموں میں سے یہ احناف، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قیاس کے لیے وہ احتجاج کرتے ہیں امامت ابی بکر، امامت ابی بکر کیا؟ کانت قیاس لا نصا، وہ کہتے ہیں کوئی قیاس کر رہے ہیں کیونکہ نماز کے ساتھ، کیونکہ رسول نے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، تو پس وہاں سے ثابت ہو جاتی ہے، یہ قیاس کرتے ہوئے ابو بکر کی امامت کو ثابت کر دیتے ہیں اہل قیاس۔
लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, या औ तनासु अमदन, या वो खुद को जानबूझकर अपना उसमें डाल देते हैं कि भाई फरामोशी में डालते हैं। फिर जब ये साबित चाहते हैं कि तकलीद को, क़यास को साबित करना है, तो वहाँ पर कहा जी नस नहीं है, वहाँ पर हम क़यास के ज़रिए अबू बकर की इमामत को साबित करने हैं। लेकिन जब इन्होंने तकलीद साबित करनी होती है तो क्या कहते हैं, रसूल ने फरमाया भाई ऐसा थोड़ी है, सहाबा भी तो एक दूसरे की तकलीद करते थे, कहा कि मेरे बाद अबू बकर उमर की इक्तदा करना, तो ये तकलीद है। और फिर आकर इस हदीस से इस्तेलाल करते हैं। अब वो मोहम्मद कहता है भाई ये तुम लोगों की अजीब हरकतें हैं, जो मर्ज़ी करो। वो कहते हैं अगर ये हदीस सही है और रसूलुल्लाह ने अबू बकर की खिलाफत पर नस पेश की है तो ये क्या हो जाएगी, नस बन जाएगी। जबकि उमर, ये हम ब्रैकेट में कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत में क्या है, उमर ने क्या कहा कि अगर मैं उसकी इक्तदा करूँ जिसने अपने बाद खलीफा मुअय्यन नहीं किया तो वो रसूलुल्लाह हैं, अगर उसकी इक्तदा करूँ जिसने अपने बाद खलीफा मुअय्यन किया वो अबू बकर है। तो गैर मुस्तखलिफ जो रसूलुल्लाह हैं उन्होंने अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं किया। ठीक है, ये हम आपको अभी इससे भी दिखाते हैं, सही मुस्लिम से भी मैं रिवायत रखता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें, कहता है जी अगर ये रिवायत सही है तो ये तो नस हो गई अबू बकर की खिलाफत पर, उसके बाद उमर। अच्छा, फिर इनका कौल उस तरह से बातिल हो जाता है जो कहते हैं कि अबू बकर की जो है वो खिलाफत क़यासन अला सलातिही बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाने की वजह से अबू बकर की खिलाफत को साबित कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपका क़यास वाले, जो आपने क़यास को साबित करने के लिए जो दलील बनाई थी वो आपकी बातिल। अगर इस हदीस को सही मान लें, अगर ये हदीस सही नहीं है तो इमाम की, वो कहते हैं किसी इमाम के सहाबा ने तकलीद की, तब आपका वो तकलीद वाला खाता क्लियर हो जाएगा। दोनों तरफ आप फंस जाएंगे, क़यास को साबित करने के चक्कर में आएंगे, तकलीद से हाथ उठाना पड़ेगा, तकलीद को साबित करने के चक्कर में आएंगे, क़यास से हाथ उठाना पड़ेगा। वो कहते हैं कोई एक तरफ रहो, तुम लोग कैसे उछल कूद करते हो कि एक चीज़ को साबित करने के लिए दूसरी चीज़ की नफी कर देते हो, और दोनों मकामात पे दोनों चीज़ों को भी साबित कर रहे हो। वो कहते हैं अफ़यकुनु अक़वा मिन हाज़िल मुनाक़ज़ात, वो कहते हैं कि इससे कभी भी कोई तनाक़ुज़ हो सकता है कि एक बाज़ चीज़ों को बातिल कर रही हैं। यानी वो कितना ज़बरदस्त नुक्ता जो है वो इन्होंने बयान किया कि भाई आप लोग असल में करना क्या चाह रहे हैं, हमें तो यही समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपके सामने जैसा कि वो रिवायत रखी कि ये लोग कहते हैं जी नस है, मेरे बाद अबू बकर की और उमर की क्या करना, इक्तदा करना। लेकिन जो आपके अपने ही कौन है जनाब, खलीफा साहब है हज़रत उमर, उन्होंने कहा नहीं भाई ये क्या झूठी हदीसें बयान कर रहे हो और इसको नस के तौर पे पेश कर रहे हो, इक्तदा करनी है किसकी, अबू बकर और उमर की। ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि पता चल जाए। ये सही मुस्लिम, ये मुलाहिदा फरमाएं। क्या है जी, रिवायत है इब्न उमर से, वो कहते हैं कि मैं हफ्सा के पास दाखिल हुआ। अच्छा, हफ्सा के पास गया, इन हुआ कि मिशे ये कमजो मिशकुनी, मैं हफ्सा के पास गया और मैंने कहा तू जानती है कि अन्ना अबा का गैर मुस्तखलिफ, तेरा बाप जो है वो बग़ैर कोई खलीफा मुअय्यन किए जा रहा है। तो उसने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, अब वो जाके वहाँ पे बात करते हैं तो हज़रत उमर क्या कहते हैं, फ़इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तखलिफ। उमर क्या कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया। व इन अस्तखलिफ फ़इन अबा बकर का इस्तखलफ़, अगर मैं खलीफा मुअय्यन करूँ तो मैं अबू बकर की सुन्नत पे अमल करूँगा कि जिसने अपना खलीफा मुअय्यन किया। तो लिहाजा भाई आपकी ये बात तो यहीं से ख़त्म हो गई। क्या है जी कि हज़रत, ये दोबारा देखें कि अगर मैं खलीफा मुअय्यन ना करूँ तो क्या कर रहा हूँ, फ़इन्ना रसूलुल्लाह लम यस्तखलिफ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असलन किसी को अपना खलीफा और जानशीन मुअय्यन नहीं किया। तो जब रसूलुल्लाह ने अपना किसी को खलीफा और जानशीन मुअय्यन नहीं किया तो आप ये कैसे इस हदीस को अबू बकर उमर की खिलाफत पर बतौर नस पेश कर सकते हैं। और दूसरी बात, इक्तदा कैसे की जाएगी जब इनके दरमियान इस कदर क्या है, इख्तलाफ पाया जाता है। एक नुक्ता ये था। उसके बाद अब बताएं कि ये मुलाहिज़ा फरमाएं, इलामुल मुवक्किईन अल मुजल्लद सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है कि लम यकुन उमर जो कल्लद अबा बकर, उमर अबू बकर की तकलीद नहीं करता था। ठीक है, और वो मवारिद के मा खाला वफ़ी है उमर अबा बकर, वो मवारिद के जिनमें अब उमर ने अबू बकर की मुखालफत की। भाई रसूल की इस हदीस पे
خود عمر نے عمل نہیں کر رہے. عمر نے عمل ہی نہیں کیا. مولوی صاحب، قاسمی صاحب ہیں رد الروافظ کورس میں اس طرح کے جھول، اس طرح کی ڈنڈیاں کوئی تیاری کر کے آنی تھی. مولوی صاحب اتنی عمر ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی، اور آج بھی سنیوں کو آپ ماموں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی الوجہ الثانی ان خلاف عمر لابی بکر اشہر من ان یذکر کما خالفہ فی سبی اہل الردہ. اہل وہ جو کیا کہتے ہیں اس کے قیدی بنائے گئے تھے، جنہوں نے کیا کیا تھا جناب، ان کو قیدی رسول اللہ کے بعد بقول ان کے جو مرتد ہو گئے تھے، تو وہ یہاں پہ آگے بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ جس میں عمر نے ابو بکر کی مخالفت کی ہے. پر جب عمر ابو بکر کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس حدیث کو تو خود آپ کے ہی اپنے علماء نے رد کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں، اور عمر نے رد کر دیا، یہ بتائیں کہ اسی حدیث کو تو امام علی نے بھی رد کر دیا، حضرت زہرا نے بھی رد کر دیا. کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا. بخاری کہتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب ابو بکر کے پاس آئیں تو ابو بکر نے حدیث سنائی، حضرت زہرا نے اقتداء نہیں کی، بلکہ کیا ہوا، فغضبت فاطمہ، حضرت زہرا غضبناک ہو گئی. اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کو طول تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ ابو بکر عمر نے حضرت زہرا کے جنازے میں شرکت کی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اوسط بذالک، حضرت زہرا نے اس چیز کی وصیت کی تھی. مصنف عبدالرزاق صنعانی کی صحیح سند روایات ہیں، ابن بطال شارح بخاری نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس بات کی تصریح کی کہ اہل سنت کے وہ لوگ، وہ خلفاء کہ جن کے بارے میں یہ جعلی احادیث کے ساتھ مدعی ہیں کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا، وہ تو یوں فارغ ہو گئے. اس کی مخالفت کس نے کی؟ صحیح مسلم کی روایت، حضرت عباس اور امام علی کس کے پاس آئے؟ عمر کے پاس. عمر کہتا ہے، بھائی عمر جس کے بارے میں آپ کی فضائل الصحابہ میں روایت نقل کی ہے کہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یا بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو عمر کی زبان سے جاری کرتا ہے. اور اس مقام پہ حق کو اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان سے اس طرح جاری کیا کہ عمر نے کہا کہ اے علی اور اے عباس، تم ابو بکر کو فرأیتماہ قاذبا غادرا آثما خائنا، کہ تم ابو بکر کو جھوٹا، گنہگار، خائن، کذاب سمجھتے تھے. فرأیتمانی قاذبا غادرا آثما خائنا، تم مجھے بھی ایسا ہی سمجھتے ہو. یہ واقعاً جو آپ کی وہ حدیث ہے نا جو آپ عمر کے فضائل میں لے کے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حق جاری کرتا ہے تو عمر کی زبان سے جاری کرتا ہے، تو عمر کی زبان سے یہاں پہ حق جاری ہو گیا. تو اقتداء نہیں کی حضرت عباس نے بھی، حضرت علی نے بھی. رکھو یہ ساری روایتیں سائڈ ادھر. حضرت عباس، مصنف عبدالرزاق کی روایت، حضرت عباس جو ہیں وہ ابن عباس فتویٰ نہیں دیتے تھے. انہوں نے جب متعہ کے جواز کا حکم دیا تو ابن عمر کو پتہ چلا وہ یہ نہیں کر سکتا، عمر کے زمانے میں تو ایسا نہیں کرتا تھا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عمر مارتا تھا نا، عمر کے خوف سے شرعی مسئلے کو حضرت ابن عباس نہیں بتا رہے. وہ اقتداء کیوں نہیں کر رہے عمر کی؟ عمر کی اقتداء کرنی چاہیے، نہیں کر رہے عمر کی اقتداء. تو یہاں پر یہ نقطہ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. تو یہ روایت سندن بھی مخدوش، دلالتاً بھی مخدوش. تو مفتی صاحب کا استدلال یہیں پر خدا حافظی ہو جاتا ہے. یہ آج پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.